رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر بنانے لگو تو کچھ قواعد اور کچھ بنیادوں کا خیال کر لیا کرو۔ اگر کوئی خوشی اور سکون سے لبالب بھرا ہوا گھر بناتا ہے اور بنانے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آئے جس کے دین پہ تم مطمئن ہو، جس کے اخلاق پہ تم مطمئن ہو، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، دین اور اخلاق۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ اگر تم نے دین اور اخلاق ان دو معیارات کو پسند نہ کیا، کسی اور معیار کے پیچھے لگ گئے جو آپ کے کشید کردہ معیارات ہیں، یا معاشرے سے متاثر ہو کے آپ نے معیار بنا لیا، تو یاد رکھنا معاشرے کے اندر فساد بہت بڑا ہوگا۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فساد کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک بچے کا پیغام دوبارہ نہ آئے، ہو سکتا ہے اسے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے اور اسی حالت میں اپنی خوشیوں کی عمر سے فارغ ہو جائے۔ تو شریعت نے دو بنیادیں اس حدیث میں بیان کی ہیں۔ دین یعنی اس کا تعلق خالق کے ساتھ خوبصورت ہو، اخلاق اس کے تعلقات مخلوق کے ساتھ خوبصورت ہو۔ آخر اس نے صرف عبادت نہیں کرنی، اس نے زندگی میں معاملات بھی کرنے ہیں، اس کا تعامل لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اور وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ جب دو چیزوں پہ آپ کو اطمینان ہو جائے تو آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بنیاد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تین چیزوں کو اختیار کرے۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ اگر خوشیاں اور سکون چاہیے، دل ایسا بنائیے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے، زبان ایسی بنائیے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اور زندگی کا ساتھی ایسا تلاش کیجئے، والدین اپنی بیٹیوں کے لیے اور مرد حضرات اور ان کے پیرنٹس اپنے بیٹوں کے لیے، جو آخرت کے معاملے میں اس کی ممد و معاون بن جائے۔ اور عورت کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کرے جو اس کو کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بنیاد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا جس شخص کو صالحہ بیوی مل جائے، یا جس عورت کو صالح خامد مل جائے، اس کا اللہ نے آدھا ایمان مکمل کر دیا، اس کی مدد فرمائی، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ صالح وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، صالح وہ انسان ہوتا ہے جس کے ہر عمل پر سنت کی چھاپ ہو، اس کا ہر عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایسے اعمال کی بنا پر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ انسان صالح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے والا مرد اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے والی عورت، صحیح مسلم کی اس روایت کو سمجھے۔ دنیا ساری کے ساری مال و متاع ہے،
لیکن کل کائنات میں سب سے مہنگی چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ تو ایک مرد کو چاہیے کہ دنیا ساری کے ساری کا مالک بن جانا، اس پہ اس کو اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنی خوشی اس کو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں ایک صالحہ عورت آنے والی ہے۔ اور عورت کو بھی دنیا جہان کے مالک کو اپنا خامد پسند نہیں کرنا چاہیے، اس کی پریورٹیز میں ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے الرجل الصالح، نیک اور صالح انسان میرا سرپرست بننا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان 7 چیزوں کے بعد تنکح المرأة لأربع، معاشرے کے اندر لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ کچھ لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، مرد اور عورت، لیکن مال یہ بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دین کے ساتھ مال ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب۔ کسی بھی ایسے انسان سے، مرد ہو یا عورت، اس کے اندر عمل کی کمینگی ہے، اس کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ مال تو آنے جانے والا ہے اور اس کے اندر وہ کمینگی باقی رہے گی۔ کچھ لوگ جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لیکن صرف جمال اور اللہ کا خوف نہ ہو یہ کام نہیں دیتا۔ اور شاید کہ اگر کسی نے سروے رپورٹ پڑھی ہے، اس وقت عالمی سروے رپورٹ یہ بتاتی ہے ڈائیورس کے کیسز سب سے زیادہ ان گھروں میں ہیں جن کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے۔ جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس۔ حسن دنیا جہان میں سب سے بڑا ہو لیکن دین نہیں ہے اس کے پاس، اس کی مثال اس مجوسی کی ہے جس کو آپ قبر میں دفنا دیں اور باہر آپ جتنی بھی لائٹنگ کر لیں اس کو روشنی نہیں جائے گی۔ اگر ظاہری حسن ہے لیکن نماز نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو یہ حسن بھی اس کو کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ ابو لہب کون تھا؟ اس کو ابو لہب کیوں کہا گیا؟ اس کے چہرے کی رعنائی اور سرخی اور چمک کیسی تھی؟ کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اس کے بارے میں نازل کر دی۔ وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ حسب و نسب کو دے کے گھر بناتے ہیں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے ایسا ہی خاندان چاہیے کیونکہ وہ افضل ہے۔ نہیں، یہی وہ غلط فہمی ہے جس سے انسان اپنے گھر کی بنیاد ٹیڑھی رکھتا ہے۔ افضل وہ ہے جس کو قرآن نے افضل کہا۔ کس طرح کالے رنگ کا بلال، موٹے موٹے ہونٹ، سٹارلٹ کی جوتی تو وہ پہنتے نہیں ہوں گے، اس وقت تو تھی نہیں، کس طرح وہ کنکریوں پہ چلنے والا انسان، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بلال تمہیں باتیں بڑی آتی ہیں، ذرا اپنے ابا کا نام تو بتاؤ، تو بلال نے مسکرا کے کہا تھا ابی الاسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہے کیونکہ میرا تعارف ہی اسلام سے ہوا ہے، میں نہیں جانتا کہ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے۔ کہا آپ کو اتنی زیادہ ماریں کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو برتن خریدتے وقت چیک کرتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، اللہ نے چیک کیا ہے اور اچھی مٹی بنائی، اور اچھی مٹی تھی، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ یہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور وہ شخص جو قریشی تھا، صف اول کا تاجر عالمی منڈی میں عبد الرحمن ابن عوف، قریشی ہے، وہ کہتا ہے آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح کر رہا ہوں تو سیدنا بلال سے کر رہا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ اور اگر قریش کو جو سب سے بڑا خاندان مانا گیا، ابو جہل کون تھا؟ جب قلیب بدر نے مسلمانوں نے پائے حقارہ سے ٹھوکریں مار کے اس کو کنویں میں گرا دیا، کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ یہ دنیا کی گیم ہے، کسی کے پاس کرولا ہے،
کسی کے پاس پراڈو ہے، کسی کے پاس پجیرو ہے، تو چلو کرولے والا بیچارہ کوشش کرے گا بھی تو آگے نہیں جا سکتا، ظاہر ہے V8 تو زیادہ دوڑے گی۔ قیامت کے دن یہ فیصلے نہیں ہوں گے، قیامت کو عمل کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس لیے قرآن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس کو تم خاندان بڑا کہتے ہو، خاندان تو بنائے ہیں تعارف کے لیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ یہ شعوب، یہ قبائل تعارف کے لیے ہے۔ یہ کون ہے؟ احمد بھائی۔ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس قبیلے سے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی احمد بھائی ہیں، لیکن یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے۔ وہاں لفظ یہ نہیں لِتَفَاخَرُوا، تم فخر کرو، لِتَخَاصَمُوا، تم جھگڑے کرو، لِتَكَاثَرُوا، تم ثابت کرو کہ ہم زیادہ ہیں۔ وہاں لفظ قرآن نے یہ بیان کی ہے لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے۔ لیکن اللہ کی ہاں عزت والا وہ ہے اس کے اندر تقوی ہے۔ محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینے والے باہر نکلے، اشراف، بڑے بڑے خاندان، اور دعا کر رہے ہیں اللہم اغثنا، بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ سب نے دعا کی، بارش نہیں آئی۔ آج جوتیاں بنانے والا، جس کو ہم سکور سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، لو اس کی بھی کوئی قیمت ہے، یہ تو جوتیاں ٹھیک کرتا ہے، جوتیاں بناتا ہے۔ نہ جانے وہ شخص ہم سب سے اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی، وہ جوتیوں کا تھیلا اس نے رکھا، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا، فاحسن وضوءه، وضو کو خوبصورت بنایا، ثم صلى رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر وہ بیٹھ گیا۔ ہاتھ اشراف نے بھی اٹھائے تھے، کمزور سے ہاتھ اس شخص نے بھی اٹھائے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے ربا انی اقسم علیک، میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں لوگوں، بارش کی دعا کرنے والے نے ہاتھ اٹھائے تھا، جوتیاں بنانے والا، اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش آسمان سے پہلے نیچے آ چکی تھی۔ تو خاندان تو وہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا۔ والدینہا، چوتھی بات، دین کی بنیاد پہ گھر بنتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، برکت آئے گی۔ دین کے ساتھ اگر مال ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، پھر اگر مال ہے یہ نعمت ہے، پھر اگر حسن ہے یہ نعمت ہے، پھر اگر آپ خاندان سمجھتے ہیں کہ فلاں مہذب اور پڑھا لکھا خاندان ہے، یہ ساری چیزیں نعمت بن جائیں گی۔ اگر دین نہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی، انسان کو خوشی نہیں دے سکتی۔ ان 7 بنیادوں کو گھر بناتے وقت انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔